دوستان محترم، ایک وظیفہ آپ کو میں بتانے والا ہوں، تو آپ غور و فکر کر کے اس وظیفے پر عمل کر کے دیکھ لیں ایک مرتبہ۔ بہترین عمل سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا تعارف، سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے۔ اسے ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں کہا گیا ہے۔ یہ ایسی سورہ ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بہت سے فضائل فائدے حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اس عمل کا مقصد ہر حاجت پوری کرنا، دل کو سکون دینا، پریشانیوں سے نجات، بیماریوں سے شفا، کاروبار یا نوکری میں برکت، جادو نظر یا برے اثر سے حفاظت، گھر میں سکون اور محبت پیدا کرنا، بچوں کی تیزی سے بڑھتی غصے کی عادت پر قابو کرنا۔ عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ آئیے بات کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ یہ عمل 11 دن تک کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، ہر دن فجر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر 11 بار درود شریف پھر سے پڑھیں۔ اب اللہ سے اپنے مسئلے کی دعا کریں، چاہے وہ بیماری، تنگ دستی، جادو نظر، شادی، اولاد، نوکری، امتحان یا کسی بھی چیز کے لیے ہو، آپ لوگ دعا کریں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہے ہر بیماری کے لیے، حدیث۔ نمبر 2، یہ سورہ ہر درد، ہر تکلیف پر، ہر پریشانی کے لیے علاج ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک قبیلے کے سردار پر سورہ فاتحہ 7 بار پڑھی اور اس پر دم کیا، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ عمل کی اس میں شرطیں کیا کیا ہوں گی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نیت سچی ہونا چاہیے۔ نیت جب صاف ہوگی، سچی ہوگی، نیت یعنی حدیث پاک بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حدیث پاک میں آیا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور جب نیت ہماری صاف نہیں ہوگی، یعنی نیت جس کی صاف ہوگی اس کا عمل بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ تو جب نیت ہی صاف نہیں ہوگی تو عمل کیسے اچھا اثر کر سکتا ہے؟ تو نمبر 1 پہلی بات آپ کو یہ ضرور یاد رکھنی ہے، نیت سچی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عمل کے دوران گناہوں سے دور رہیں۔ عمل کرتے وقت کوئی بھی گناہ کسی طریقے کا، آنکھوں سے کرنے والا کوئی گناہ، ہاتھوں سے کرنے والا کوئی گناہ، پیروں سے کرنے والا کوئی گناہ اور زبان سے کرنے والا کوئی گناہ، کوئی بھی گناہ ہو سب سے بچیں اور اس گناہوں سے دور رہیں۔ عمل کے دوران یہ چیزوں کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہوگی، یعنی نماز کو آپ لوگوں کو ضرور ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے بچاتی ہے، تو آپ کو اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ ہر عمل کی شروعات اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں، یعنی عمل کوئی سا بھی شروع کریں تو درود شریف سب سے پہلے پڑھیں، کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے درود پاک کی کتنی بڑی فضائل، کتنی بڑی اس کی برکت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اور درود شریف کے آپ نے فضائل یہ بھی سنے ہوں گے، یعنی ساری دنیا جب فنا ہو جائے گی تو باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ قرآن مقدس کے 27ویں پارے کے اندر ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ اور اللہ کی ذات، اللہ پاک تو خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی لگ گیا ہوگا کہ درود پاک کے کتنے بڑے فضائل ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے
تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عاشق رسول اگر بے شمار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، بے شمار اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہر عمل کے دوران عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک کا ضرور ورد کریں، چاہے 3 مرتبہ کریں۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے، کسی سے برائی، غیبت یا لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ یعنی آپ لوگ اکثر نوجوان ہمارے لڑ جھگڑتے ہیں، کسی بھی چیز کو لے کر کے لڑ جھگڑنے لگتے ہیں، تو آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ کسی بھی برائی، غیبت، جھوٹی بات، کسی سے غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، اکثر ہوتا ہے کہ کسی کی بات کسی سے ہم کہہ دیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا، پھر وہ اس کی نظروں میں برا بن جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بہت زیادہ دور رہنا ہوگا۔ وظیفہ اور مرض، بیماری کا عمل کا طریقہ: سر درد سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور ماتھے پر پھیریں۔ پیٹ درد، پانی پر سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں، پئیں اور پی لیں اس کو۔ بچوں کا ڈر، بچوں اگر ڈرتے ہیں، بچے کے کان میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ برے خواب، سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں اور سینے پر دم کریں۔ جادو نظر سے حفاظت کا وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر دیں۔ نمبر 2، اس پانی کو پئیں اور تھوڑا سا پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ نمبر 3، یہ عمل 7 دن تک لگاتار ضرور کر لیں۔ گھر میں برکت کے لیے سورہ فاتحہ صبح اور شام کم سے کم 7 بار ضرور پڑھ لیں۔ کھانا بناتے وقت ہلکے لہجے میں پڑھیں۔ بچوں کے پاس جا کر ہلکی آواز میں دم کر دیں۔ سورہ فاتحہ رزق، فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 41 بار پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل کم سے کم 11 دن تک کریں، ہو سکے تو 40 دن کر لیں۔ دعا کا طریقہ کیا ہوگا؟ یا اللہ، تیری اس کتاب کی سب سے عظیم سورہ کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما، میری پریشانی دور فرما، میرے دل کو سکون دے، میری روزی میں برکت دے اور مجھے ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ بچوں کی غصے کی عادت کا علاج کون سا ہے، یہ بھی بات کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر دیں۔ نمبر 2، اس پانی کو بچوں کو صبح شام پلائیں۔ نمبر 3، یہ عمل 21 دن تک ضرور کر لیں۔ نمبر 4، بچوں کے کان میں بھی سورہ فاتحہ دھیرے سے ضرور پڑھ دیں۔ ضروری ہدایت کون سی ہے؟ یہ عمل قرآن اور حدیث پر آدھارت ہے۔ عمل کو مذاق یا ٹیسٹنگ کے طور پر نہ کریں۔ عمل کے دوران صاف ستھرے کپڑے پہنیں، موبائل ٹی وی سے بچیں، ضرورت مندوں کو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ خاص وظیفہ: ہر مشکل کے حل کے لیے سورہ فاتحہ 7 بار، سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار اور پھر دعا کریں۔ یہ وظیفہ 3 دن کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو راحت ملے گی۔ ہزاروں لوگوں نے اس عمل کو آزمایا اور اپنی تکلیفوں سے نجات پائی۔ کوئی کینسر سے ٹھیک ہوا، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کو نوکری ملی اور کسی کی بیوی کا مزاج اچھا ہو گیا۔ اللہ کی کتاب میں بہت طاقت ہے، صرف یقین چاہیے۔